زندگی آیات کے ساتھ آج کا موضوع ہے توحید خالص۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ خداوند متعال نے پہلے مشرکوں اور بت پرستوں کے عقائد فاسدہ اور عقل و منطق سے دور دعووں کے مقابلے میں اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے راہ راست کی ہدایت کی ہے، اور وہ راہ راست جو ایک مضبوط اور ثابت رہنے والا آئین ہے۔ یہ اس ابراہیم کا آئین ہے جس نے اپنے ماحول کے تمام خرافاتی اور غیر توحیدی آئینوں سے روگردانی کی تھی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت، یہ سب تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ چونکہ عرب حضرت ابراہیم سے اپنا ایک خاص ربط ظاہر کرتے تھے اور اپنے قانون کو بھی حضرت ابراہیم کا قانون کہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا حقیقی قانون یہی اسلام ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، نہ کہ وہ قانون جس سے تم وابستہ ہو۔ یہاں پر حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حنیف لغت میں اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی جانب میلان پیدا کرے، لیکن اصطلاح قرآنی میں حنیف اسے کہتے ہیں کہ جو باطل سے روگردانی کر کے آئین حق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مشرکین کا اعتراض تھا کہ اے رسول آپ نے ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کی مخالفت کی ہے، تو اس کے جواب میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے جو تمہارے پرانے طریقے کو توڑا ہے اور تمہارے خرافاتی عقیدوں کو جو ٹھکرایا ہے، یہ صرف میرا اقدام نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت ابراہیم جو سب کے لیے قابل احترام ہستی ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی اقدام کیا تھا۔ زندگی کا سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے جیتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک ایسا جملہ سکھاتا ہے جو بندگی کو مکمل کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کل کہہ دو، یعنی یہ بات چھپانے والی نہیں ہے، یہ بات علنی اور اعلان کرنے والی ہے۔ یہ دل کی بات نہیں ہے کہ مومن اپنی وابستگی چھپائے، نہیں، وہ چھپاتا نہیں ہے، وہ واضح کہتا ہے کہ میری زندگی کا مرکز اللہ ہے۔ ان صلاتی، نماز کے جو عبادت کا ستون اور بندگی کا سب سے خالص اظہار ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ مگر قرآن صرف نماز پر رکا نہیں ہے، یعنی قرآن نے اس کے بعد بھی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ وَنُسُكِ، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نسک کا مطلب یعنی صرف قربانی نہیں ہے، بلکہ نسک سے مطلب یعنی ساری عبادتیں، جس میں قربانی بھی ہے، جس میں دیگر عبادتیں بھی ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے، اپنے مفادات کو بھی چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا کو ترجیح دینی ہے۔ یعنی عبادت صرف سجدہ نہیں ہے، بلکہ ایک ترجیح کا نام ہے، پوری زندگی اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ اس لیے یہاں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہاں آیت اپنی بلندی پر پہنچتی ہے کہ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر فیصلہ اللہ کے نام پر ہوگا۔ یہ مکمل سپردگی ہے، یہ تقسیم شدہ زندگی نہیں ہے۔ نہ عبادت کو سیاست سے الگ کیا گیا ہے، نہ عبادت کو تجارت سے الگ کیا گیا ہے۔ یہاں پر سب چیزیں، یعنی میرا ذاتی مفاد، میری اجتماعی زندگی، میری سیاست، میری معیشت سب اللہ کے لیے ہوگا، للہ رب العالمین، یعنی یہاں پر مرکز کی وحدت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یعنی اللہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، یعنی وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ پیغام صرف فردی نہیں ہے، یہ عالمی ہے کہ اگر زندگی اللہ کے لیے ہو
تو انصاف بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، فیصلے بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے، رشتے بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میری سیاست، میری معیشت، میری حکومت، میرا نظام حاکمیت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔